ابھی زندہ ہے عباس، 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 ابھی زندہ ہے عباس۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المکی المدنی القرشی الہاشمی المولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ المتین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، اس مجلس عزا کی برکت، اس مجلس عزا کی عظمت، ایک عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف عطا کیا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کی جائے۔ فضائل کا وہ بحر بے کنار ہے کہ اس میں سے کون سا موتی اٹھایا جائے، یہ سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اور غم حسین وہ عظیم غم ہے کہ جس کی تاثیر کا اندازہ فکر انسانی کے بس سے باہر ہے۔ ابھی آپ نے محفل عباس میں مجلس پڑھی، مجلس سنی، اسی حسین کا تذکرہ تھا، اسی پر روئے۔ ابھی یہاں پر مجلس ہوئی، اسی غریب کا تذکرہ تھا، ویسے ہی روئے نا، کوئی کمی نہیں آئی۔ اور انشاءاللہ اب جب مجلس ہوگی آپ پھر گریہ کریں گے۔ کبھی سنا ہے کسی کے بارے میں ایسے؟ لوگ کہتے ہیں کب تک سنیں یہ داستان، کب تک سنیں؟ بھائی داستانیں پرانی ہوتی ہیں، حسین کا غم داستان نہیں ہے۔ غم حسین ایک حقیقت ہے، ایک ابدی حقیقت ہے، یہ کبھی پرانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر انسان کی آنکھوں میں نام حسین پر آنسو نہ آتے تو معصوم کہتے ہی نہیں کہ گریہ کرو۔ یہ جو مجلس حسین ہے یہ وعدہ پروردگار ہے۔ ذکر حسین، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے نا۔ تو اگر بیٹی سے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو روئے گی، اور رونے کی شان کیا ہوگی؟ جوان جوانوں کو روئیں گے، بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے، بچے بچوں کو روئیں گے، عورتیں عورتوں کو روئیں گی۔ اب آج تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، بڑی عجیب بات ہے عزیزان محترم، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوم ہے کون سی جو حسین کو رو رہی ہے۔ سارا عالم حسین حسین کر رہا ہے۔ اور عزیزان محترم آپ یقین مانیے کہ میں کچھ اور پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا لیکن بات کہیں اور شروع ہو گئی۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر امت مسلمہ کو، ہمیں نہیں، شیعوں کو نہیں، اگر امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ وہ کربلا کو عام کریں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں،
امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پوری کائنات کے سامنے کربلا کو عام کیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے۔ اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے، اسلام مظلومیت کا مذہب ہے۔ جو خنجر کو شکست دے دے اسے گلوئے حسین کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک ہندو شاعر نے کہا جب خنجر چلایا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان چیخے گا، چلائے گا، روئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین راز و نیاز میں ہے، راز و نیاز یعنی کس کے ساتھ؟ اللہ کے، خالق اور حسین کے درمیان جو راز و نیاز چل رہا ہے، کہ حسین راز و نیاز میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کربلا تو یہ مظلومیت دنیا کو معلوم ہونا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہم ظالم کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں۔ اگر کہیں پر ظلم ملتا ہے، بربریت ملتی ہے، اگر کہیں پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، سمجھ لینا وہ اسلام کربلا والا اسلام نہیں ہے بلکہ یزید والا اسلام ہے، اور یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں پروپیگنڈا سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف، ایک عجیب حالت ہے۔ میں ایک نیوز میں نے پڑھی کہ ایک ایروپلین کے اندر ایک مسلمان داڑھی والا بیچارہ بیٹھا تو لوگ اس میں سے نکل گئے باہر کہ ہم اس کے ساتھ سفر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ عزیزان محترم، اگر کربلا کو عام کیا ہوتا، اگر کربلا کو عام کیا ہوتا، اگر سیرت حسین کو اپنایا ہوتا، اگر سیرت معصومین کو اپنایا ہوتا تو دشمن یہ کہتا۔ اللہ اکبر، ابھی آپ نے سنا ہے نا مروان کے بارے میں، کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن جب مدینے کے حالات بگڑے تو یہی مروان امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ مولا میرے بچوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور میرا مولا فرماتا ہے اتنے بڑے ظالم کے لیے فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، جیسے میرے ناموس رہیں گے ویسے تمہارے ناموس رہیں گے۔ تو اگر معصومین کی سیرت دنیا کے سامنے پیش کی جائے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر شرافت ناز کرتی ہے، جن کے اوپر شرافت ناز کرتی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ درسگاہ، یہ حسینی درسگاہ آج پورے عالم میں دیکھ رہے ہیں آپ، مجلسیں ہو رہی، بچے بیٹھے ہوئے، بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ کوئی شرط ہے؟ ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے، ایجوکیشن کی شرط نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم بھی بیٹھے ہیں، اور اللہ اکبر، عجیب عجیب منزل ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر نماز کا وقت ہو، کسی کی ہمت ہے جو امام کی موجودگی میں، معصوم کی موجودگی میں کوئی غیر معصوم مصلی پہ چلا جائے؟ لیکن یہ غم حسین ہے۔ اللہ اکبر، یہ غم حسین ہے۔ یہ امام نے عظمت بتائی ہے کہ اس غم کو کم مت سمجھنا، اس کے ذاکر کو کمتر مت سمجھنا، کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں، دیبل خزائی آئے امام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دیبل ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، دیبل ہم تمہارا انتظار، آؤ منبر پہ جاؤ، میرے جد کے مصائب بیان کرو۔ اللہ اکبر، امام نیچے بیٹھے ہوئے، امام فرش پر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیبل کو منبر پہ جگا دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ذاکر حسین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ذاکر حسین کی شان کیا ہوتی ہے۔ بچوں کو سونگ مت سکھاؤ، انہیں نوحہ پڑھنا سکھاؤ، انہیں تلاوت قرآن پاک سکھاؤ، بچوں کو ڈانس مت سکھاؤ، انہیں ماتم کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ ویسے تو یہ ماتم ایسی چیز سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔
تو عزیزان محترم یہ جو ہے نا مجلس، یہ درسگاہ ہے، اور یہ دنیا کے سامنے اسلام کو پہچانوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھو تم جسے اسلام کہہ رہے ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو۔ اور عزیزان محترم ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، برابر آپ سنتے ہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ، مولا حسین، یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں نا، اگر انہیں تھوڑا سا ڈائریکشن بہتر مل جائے، خدا کی قسم مولا کہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، مولا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے عزادار آپ کو ملے کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ عزیزو، آپ نے دیکھا ابھی پاکستان میں الیکشن ہوا تھا، جو پارٹی رولنگ پارٹی تھی، رولنگ پارٹی وہاں پر ریلیز نہیں کر پائی، وہاں پر بڑے پروگرام نہیں کر پائی، اس لیے کہ کہیں کو ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے کے بعد بم بلاسٹ کر دے، کوئی آنے کے بعد گولی چلا دے، کوئی آنے کے بعد مار دے۔ حکومت ہاتھ میں ہے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے گیدرنگ نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی آ کے قتل نہ کر دے۔ اسی پاکستان میں عزادار مارے جاتے رہے، جس جلوس میں 100 لوگ ہوتے تھے وہاں 1000 دکھائی دے رہے تھے، جہاں 1000 ہوتے تھے وہاں لاکھوں دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی حسینی یہ بتا رہے تھے ارے موت سے یزیدی ڈرتے ہیں، مرنا تو حسین والوں کے لیے فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ موت سے ڈرتے نہیں؟ جناب مختار سے ابن زیاد نے پوچھا، مختار تم علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں ڈرا رہا ہوں، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ تم مسکرا رہے ہو، مختار تم علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مختار نے کہا اس لیے کہ موت علی والوں سے ڈرتی ہے۔ علی والا کوئی مرتا ہی نہیں ہے، مرتا ہے نہیں، مرتا نا، شہید ہوتا ہے، اور شہادت سب کو تھوڑی ملتی ہے، شہادت سب کو نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، کربلا معلیٰ میں آپ سب شاہد ہیں، آپ سب کو معلوم ہوگا کربلا معلیٰ میں بم بلاسٹ ہوا، 47 لوگ شہید ہوئے۔ جس وقت بی بی سی یہ نیوز دکھا رہا تھا کہ 47 لوگ کربلا محلہ میں شہید کیے گئے، اس کے آدھا گھنٹے کے بعد وہی بی بی سی دکھا رہا تھا کہ بین الحرمین لاکھوں شیعہ ہیں، لاکھوں حسین کے چاہنے والے ہیں، جو اس سب سے غافل حسین حسین کر رہے ہیں۔ کہیں ممکن ہے یہ؟ پاسبل ہے کہیں پر؟ ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اعزاز صرف حسین والوں کو حاصل ہے، یہ صرف حسین والوں کو حاصل ہے۔ اور عزیزان محترم، آج ایک بات، چونکہ میں نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ سب بات الگ شروع ہو گئی، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے نا سائنس بہت آگے بڑھ گئی، بہت ترقی ہو گئی، بہت سارے مذاہب ہیں جن کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے تھے اب سب الٹا ہو گیا اس کا۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے جتنا سائنس آگے بڑھتی ہے اسلام اور آگے دکھائی دیتا ہے، اسلام اور آگے دکھائی دیتا ہے۔ اب میں مصائب کی منزل میں آ کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب مدینے سے امام حسین علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہوئے تو سب آ کے منع کر رہے تھے، مولانا جائیے، ابھی آپ نے مجلس میں سنا، سب نے آ کے منع کیا نہیں نہ جائیے۔ محمد حنفیہ نے کہا آپ یمن چلے جائیے، ہمارے بابا کے شیعہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ پہاڑوں پہ چلے جائیے، کوئی کسی اور راستے پہ چلے جائیے۔ اور ایک عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکے کے لیے چلے ہیں تو امام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ مولا آپ عام راستے سے نہ جائیے،
لیکن امام حسین نے عام راستہ اختیار کیا. جو راستہ تھا عام، یعنی حسین بتانا چاہ رہے تھے بھاگ کے نہیں جا رہا ہوں، فرار کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں نے راستہ بدلا نہیں ہے. جو راستہ بدل دے وہ حسین نہیں ہوتا، جو لوگوں کا راستہ بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. اور عزیزان محترم، اس کے بعد تو وہ جو منزل میں آپ کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ام سلمہ، وہ روایت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ مصائب کی بات آ جائے گی. جناب ام سلمہ نے آ کے منع کیا، بیٹا عراق مت جانا، تمہارے نانا سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ وہاں پر پوری روایت سنائی. امام فرماتے ہیں نانی آپ سچ فرما رہی ہیں، لیکن وہ حسین کیا کرے جسے کربلا کے لیے بنایا گیا ہو اور کربلا کو حسین کے لیے بنایا گیا ہو. جناب ام سلمہ کربلا کا نام سنا. جو زائرین جا رہے ہیں حقیر کا بھی سلام پہنچا دیجیے گا، سب مومنین کا سلام پہنچائیے گا. یہ سب بےتاب ہے، جو جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے ہیں ان سب کے دل میں تمنا ہے اور تمنا ہونی چاہیے. جناب ام سلمہ کہتی بیٹا حسین جب کربلا کا نام سنتی ہوں ایک دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. میرا لال یہ کربلا، امام فرماتے نانی دیکھنا چاہتی ہیں آپ کربلا کو؟ کہا بیٹا دکھا دو. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کو قریب بلایا اور اس کے بعد اپنی 2 انگلیاں بلند کی، کہا نانی اس کے درمیان دیکھیے. جناب ام سلمہ نے دیکھا سامنے منظر کربلا. اور اس کے بعد امام، اب میں وہ روایت ہے انشاءاللہ موقع ملا کہیں پڑھوں گا، کیونکہ امام ایک ایک مقام کو بتا رہا ہے یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ ہے. عزیزان محترم، آج سے 100 برس پہلے، 50 برس پہلے جب یہ روایت پڑھی جاتی تھی تو انسان یہ سوچتا تھا کہ یہ شاید عقیدت کی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں رہنے والے امام زمین کربلا کو، جناب ام سلمہ کو مدینے میں دکھا دیں انگلیوں کے درمیان؟ امپاسبل ہے. نہیں، اگر مانتا تو کہتا اعجاز ہے امام کا، یقیناً اعجاز تھا. لیکن آج کا بچہ جس کے پاس انٹرنیٹ ہو، جو انٹرنیٹ کو یوز کرنا جانتا ہو، ابھی آپ اس سے کہیے مجھے کربلا دیکھنی ہے، توجہ چاہتا ہوں، مجھے کربلا دیکھنی. آپ دار السلام میں بیٹھے ہیں، بچے نے کلک کیا، کربلا لکھا سامنے، فرات سامنے دکھائی دے رہی ہے، روضہ حسین سامنے دکھائی دے رہا ہے، روضہ عباس سامنے دکھائی دے رہا ہے، پوری کربلا نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے کہا اب بات سمجھ میں آئی کہ تم جو بعد میں سوچتے ہو امام اسے پہلے کر گزرتا ہے. لیکن ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب کوئی ایجاد ہو جاتی ہے، آپ بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام نے پہلے فرمایا ہے، قرآن میں یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے پہلے سے، تو آپ لوگ پہلے کیوں نہیں بولتے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے پہلے کیوں نہیں بولتے، بعد میں کہہ دیتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہاں یہ ہو گیا، پہلے کیوں نہیں بولتے؟ کوئی کام میں نے کہا لو ہم پہلے بتا رہے ہیں. آج تم گوگل سرچ کے ذریعے سے یا کسی اور ویب سائٹ کے ذریعے سے کربلا دکھا تو سکتے ہو، لیکن کربلا کی خاک کو اپنے ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتے. وہ جو امام نے کر کے دکھایا نا، کربلا کی مٹی نانی لو، ایک مٹی ایک خاک رسول خدا دے کے گئے تھے کہ امام حسین نے دے دی. اور تو میں کیا کروں، مجھے آج کچھ دوسری چیزیں پڑھنی تھیں مکے کے بارے میں. بڑی عجیب منزل حسین. ابھی آپ نے پوری جو امام کی جو حکمت تھی، جو فلسفی تھی امام کی مکے جانے کی، وہ آپ نے سب مجلس میں سماعت فرمائی. لیکن عزیزان محترم، مکہ قرآن مجید نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے، اللہ کے گھر کے لیے کہا، کعبے کے لیے کہا، امان پا گیا. حسین کہاں آ رہے ہیں؟ اب بھی یہ کہتے ہو کہ حسین جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ حسین تو وہاں آ رہے ہیں جہاں پر ایک مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، حالت احرام میں. اور وہاں پر آنے کے بعد اب میں ساری باتوں کو چھوڑ کے صرف ایک بات آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے
جب تک کہ آل محمد کا سہارا نہ لیا جائے. اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام بس صادق آل محمد نے ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ سے پوچھا بتاؤ قرآن کی یہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے وہ امان میں ہے. امام نے کہا اگر اس کا مطلب یہ ہے تو یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ میں کیسے قتل کر دیا گیا؟ کعبے کے اندر عبداللہ ابن زبیر کو کعبے کے اندر قتل کیا گیا، کیسے ہو گیا یہ؟ ابو حنیفہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ معاف کیجئے گا، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اب میں وہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ نکالے. کعبہ کی جو منزل ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی بھی بلڈنگ، کوئی عمارت کعبے کے قریب، کعبے سے بلند کرنا جائز نہیں ہے. بعض علماء حرام کہتے ہیں، بعض مکروہ کہتے ہیں. اب آج کیا ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا کا کتنا بھی بڑا مجرم شخص پہنچ جائے، کعبے میں نہیں، حدود حرم میں جب تک ہے اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، سزا نہیں دے سکتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کسی مسلمان کو زبردستی وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. مکے میں بغیر احرام کے جا نہیں سکتے. یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام پوچھتے ہیں بتاؤ پھر جب یہ امن کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، تو کس طریقے سے ابن زبیر کو کعبے کے اندر قتل کر دیا گیا؟ کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ بتا دیجئے. امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ہمارا قائم ہے. صلوات بہت علی محمد پر. شاید آپ لوگ زیادہ نہیں سمجھ پائے، یہاں پر مجھ سے مراد کون ہے؟ امام زمانہ. کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے، جو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جو داخل ہو جائیں گے امان پا جائیں گے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم، امام نے مکہ چھوڑا. آپ نے سنا، مجلس میں برابر سنتے ہیں. کب چھوڑا؟ کہ جب حاجی منی جانے کے لیے، عرفات جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس وقت امام مکے کو چھوڑ رہے تھے. مولا آپ سے زیادہ حج کی فضیلت کو کون جانتا ہے؟ مولا حج کے زمانے میں آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرا مولا جواب دے گا ان کا حج اور ہے، ہمارا حج اور ہے. یہ حاجی یہ احرام پہن کے جائیں گے، یہ منی میں جانے کے بعد جانور کی قربانی پیش کریں گے، لیکن میں کربلا میں جا کے علی اکبر جیسے بیٹے کی قربانی پیش کروں گا. یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ قربانیاں پیش کریں گے، لیکن میں ایک ایسی قربانی پیش کروں گا 6 مہینے کا بچہ. یہ حاجی آئیں گے اور آنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں گے، لیکن ان کی صحیح ایسی ہوگی، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، لیکن جب میں کربلا کی زمین پر صحیح کر رہا ہوں گا تو 6 مہینے کا بچہ میرے ہاتھوں پر ہوگا. کبھی آگے بڑھوں گا، کبھی پیچھے ہٹوں گا. اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، غم حسین میں رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یہ نہ سوچئے گا آپ کا روتا ہوا چہرہ کیسا لگتا ہے، لوگوں کو کیسا لگتا ہے، یہ سوچئے گا حسین کی ماں کو کیسا لگتا ہے، حسین کی ماں کو کیسا لگتا ہے، ارے تمہارے امام زمانہ کو کیسا لگتا ہے. جب پیٹ پیٹ کے رہو گے نا تو میرا مولا امام زمانہ کہے گا ارے اللہ تمہیں سلامت رکھے، میرے جد کا ماتم کر رہے ہو، میرے جد پر رو رہے ہو. جزاکم ربکم ارباب ایسا. ہاں آزادارو، حاجی جو احرام پہن رہے تھے وہ احرام اور تھا. حسین نے بھی ایک احرام پہنا، آئے اور آنے کے بعد میں کہا اماں فضا ذرا بوسیدہ لباس.
ذرا وہ پرانے کپڑے لا کے دے دیجئے۔ جناب زینب نے دیکھ لیا، پوچھا فضہ تم نے میرے ماجائے کو کیا دیا؟ ماجائے نے کیا مانگا؟ جناب فضہ بتانا نہیں چاہتی۔ جناب زینب نے کہا بتاؤ۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہیں امام نے پرانا لباس مانگا ہے، بوسیدہ لباس مانگا ہے۔ کس لیے مانگا تھا؟ ہائے ہائے ہماری جانیں قربان، میرے مولا نے بوسیدہ لباس، پرانا لباس، معمولی لباس کس لیے؟ تاکہ شاید اشقیاء میری شہادت کے بعد اس لباس کو نہ لوٹے۔ اور میرے مولا نے اس لباس کو چاک بھی کر دیا۔ لیکن اللہ اکبر، ارے کربلا کی سرزمین، ظالموں نے حسین کا لباس بھی لوٹ لیا۔ ظالموں نے حسین کا لباس بھی لوٹ لیا۔ ہاں آزادارو، اب میں اس منزل پہ آنا چاہتا ہوں۔ حسین مکے سے کربلا پہنچے، جیسے ہی کربلا پہنچے میرے مولا، جانے کے بعد میں جو آپ نے روایت سنی، جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا ٹھہر گیا، دوسرا منگایا گیا وہ بھی ٹھہر گیا، 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے۔ امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غزریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا کچھ اور بھی نام ہے؟ کہاں اسے کرب و بلا کہتے ہیں، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام گھوڑے سے نیچے اترے، خاک کربلا کو اٹھایا، اس خاک کو سونگھا، سونگنے کے بعد کہا بھائی عباس ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی، ہماری منزل آ گئی، خیام کو نصب کرو۔ عزادارو، ایک مرتبہ ایک خاک اٹھی، ایک خاک اٹھی جو امام کے سر پر بلند ہوئی۔ جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ امام کو بلایا، بھیا یہ آپ نے کس زمین کو منتخب کیا ہے رہنے کے لیے؟ ارے جیسے ہی میں نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، میں نے دیکھا خاک آپ کے اوپر بلند ہو رہی ہے۔ ارے جب میں خیمے کے اندر گئی تو میں نے ایسے دیکھا جیسے پسے خیمہ کوئی بی بی اپنے بیٹے کو رو رہی ہو، اپنے جوان کو رو رہی ہو۔ اے میرے بھیا، مجھے یہاں پر ہول ہو رہی ہے، آپ نے زمین کو منتخب کیوں کیا؟ امام نے فرمایا زینب، زینب کہا بھیا میں نے اس مٹی کی خاک، اس خاک کو اٹھا کے سونگا، مجھے آپ کے خون کی بو آئی، خیمے میں گئی کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، بھیا یہاں کیوں ٹھہر رہے ہیں؟ ارے جناب زینب فرماتے، جناب زینب سے مولا فرماتے بہن بہن تم نے رونے کی آواز سنی، رونے والی کو پہچانا، رونے والی کو پہچانا۔ کہا بھیا کون؟ کہا اے زینب، ارے اماں فاطمہ زہرا، ارے جب ہم نے مدینے کو چھوڑا ہے اماں نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا۔ اے زینب، یہ رونے والی کوئی اور نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے زینب، اماں آ گئی، اے زینب۔